मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। दो अहकाम इस्लाम में ऐसे हैं जिसकी बज़ाहिर कोई लॉजिक समझ में नहीं आती और उसमें आपको क्यों की इजाजत नहीं है। एक कुर्बानी है और एक हज है। हज में भी सारे काम इलॉजिकल किस्म के करवाए जाते हैं आपसे। देखो, इबादत में ये समझ में आता है रुकू करना। सारी दुनिया में इबादत होती है तो झुकते हैं ना अपने माबूदों के आगे, तो नमाज में हम झुकते हैं। ये इलॉजिकल नहीं है, लॉजिक है इसकी। खुदा के सामने सर रखा हुआ है। लेकिन हज में क्या होता है? हज में आपको खुशबू लगाने की इजाजत नहीं है। हालांकि इस्लाम तो नफीस मजहब है, वो बदबू से नफरत करता है। हज में जितना मैला कुचैला होगा, हदीस में आता है जितना मैला कुचैला परागंदा बिखरे हुए बाल, अल्लाह को वो हाजी उतना ज्यादा महबूब। खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिदिन, नमाज के लिए आओ, प्रॉपर ड्रेस में आओ। ये लॉजिक की बात है ना। लेकिन हज में जब आप जाते हैं तो प्रॉपर ड्रेस, अबे सिलावा ड्रेस अनसिला ड्रेस प्रॉपर होता है? ये सिलावा होता है ना। इस्लाम तो मुहज़्ज़ब मजहब है। दुनिया को सिलावा लिबास मुसलमानों ने पहनना सिखाया है। आप इन यूरोपियन अक़वाम के माजी की तरफ जाओगे तो पता नहीं क्या पहनते थे। ये शुगर है पहनते थे, ये भी गनीमत है। और पीछे जाओगे तो हो सकता है पहनते ही नहीं आऊं। तो तहजीब तो इस्लाम ने सिखाई है। लेकिन हाजी का 3 पीस सूट, टाई और शेरवानियां और कढ़ाइयों वाले कुर्ते उससे उतरवाए जा रहे हैं। उसे कहा जा रहा है एक इजार और एक चादर, और उसमें भी कंधा क्या रखना है? खुला। सर पे टोपी नहीं पहननी, इसलिए कि टोपी प्रॉपर ड्रेस है। समझ रहे हैं? तो सर खुला रखना है, चेहरा भी ढांपने की इजाजत नहीं है। और कमाल की बात ये, वहां इबादतें देखो क्या हो रही हैं। जाते ही बैतुल्लाह के गिर्द घूमना शुरू कर दिया है भाई। अमुर्रु मिनद दियारी दियारी लैला उक़ब्बिलु दल जिदारा वदल जिदारा। ये तो आशिकों का काम है। आशिकों के काम लॉजिक के होते हैं, इलॉजिकल होते हैं। इलॉजिकल काम करते हैं आशिक। आशिक आएगा जहां महबूबा से सेटिंग चल रही है ना, उसके दीवार के गिर्द कभी उधर जाके बैठा होगा, कभी उधर जाके बैठा होगा, कभी उधर चक्कर लगा रहा है, कभी उधर चक्कर लगा रहा है। अबे भाई, तेरे को टाइम दे दिया है, उसके अब्बा आएंगे, तेरे से फलां तारीख पे बात करेंगे, हाँ ना, उस वक्त फैसला होगा। ना ना ना, उसको चैन नहीं आ रहा होता। फिर थोड़ी देर में जाएगा, जैसे इमरुल कैस जो शायर था ना, मजनून जिसे कहा जाता है, लैला का दीवाना, कहता है अमुर्रु मिनद दियारी दियारी लैला, मैं लैला के दरो दीवार के कुर्बो जिवार से गुजरता हूँ, कभी इस दीवार को चूमता हूँ, कभी उस दीवार को। लोग कहते हैं इलॉजिकल काम कर रहे हैं। दीवारों को चूमने वाला पागल होता है, समझ रहे हैं? दीवार ने क्या दिया है तुझे? कह रहे खुदा की कसम, मुझे दीवारों से मोहब्बत नहीं है, मुझे उस महबूब से मोहब्बत है जो इन दीवारों के पीछे रहता है। इन दीवारों की निस्बत महबूबा की तरफ है, इसलिए मुझे दीवारों से मोहब्बत। मुसलमान यही काम बैतुल्लाह के साथ करता है। उन दीवारों के गिर्द घूमता है जो गारे और मिट्टी की बनी हुई दीवारें, इसी सीमेंट से बनी है, इसी मिट्टी से बनी है, और कोई अलग से कोई मखलूक नहीं है। वो उनकी रिपेयरिंग भी होती रहती है। ईंट गिरती है तो दूसरी ईंट लगा देते हैं, इसी सीमेंट की, इसी दीवार की। लेकिन मुसलमान जाता है लाखों रुपए, 10-10, 15-15 लाख रुपए खर्च करके जाके क्या करता है? उन दीवारों के गिर चक्कर लगाता है, उन दीवारों को हाथ लगाता है, उन दीवारों का बोसा लेता है, उनका गिलाफ पकड़ के रोता है। और जब गैर मुस्लिम हंसता है कि तू क्या कर रहा है, इन पत्थरों में क्या रखा हुआ है, वो कहता है मुझे खुदा की कसम इन पत्थरों से मोहब्बत नहीं है। इस घर की निस्बत जिस खुदा की तरफ है, मुझे उस खुदा से मोहब्बत है। ये मेरा घर नहीं है, इस घर की वैल्यू मेरी नजर में 0 हो जाएगी। लेकिन खुदा कहते हैं ये घर किसका है? मेरा। तो इसके गिर चक्कर लगाने के लिए लाखों रुपए खर्च करके ihram बांध के आया हूं मैं। तो जो अपने आप को गुलाम समझेगा वो हज भी करेगा और उम्रा भी करेगा। वो फिर सफा मरवा की सही देखो, ये कौन सी इबादत है? यहां से भागते हुए वहां जाओ, वहां से भागते हुए, है भाई? कोई लॉजिक बनती है इसकी? यार नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा इनके समझ। कोई लॉजिक बनती है? टाइम पूरा हो गया है, मैं बस जल्दी से बात समेट रहा हूं।
پھر آپ شیطان کو کنکریاں مارتے ہو, وہاں شیطان نہیں ہے. وہ جو ستون بنے ہوئے نا, بڑا شیطان, درمیانہ شیطان, چھوٹا شیطان, وہ نہ بڑا شیطان ہے نہ درمیانہ, نہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ صرف ایک نشانی ہے کہ لوکیشن پتہ چلے کہ یہاں آیا تھا شیطان. اور وہی ایک ہی شیطان 3 جگہ آیا تھا, نہ بڑا درمیانہ ستونگڑا وہ نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام نے جب شیطان کو کنکریاں ماری تھیں, وہ سچی مچی کا شیطان تھا. اب کیا ہے, صرف ان کی نقل اتاری جا رہی ہے. ان کنکریاں مارنے کے لیے 15 لاکھ 20 لاکھ 10 لاکھ روپے خرچ کر کے آپ وہاں جاتے ہو, اور وہ کنکریاں بھی یا تو ہوتا نا اٹھا کے مار رہے ہوتے, وہ کنکریاں بھی ایسے مارے جاتی ہیں, ایسے کر کے, یوں کر کے. یہ لاجک ہے یا اللاجیکل ہے؟ بظاہر اللاجیکل. اللہ نے کہا میرے غلام ہو تو یہ کام کرو, اور کتنے لوگ مر جاتے ہیں اس میں, پس جاتے ہیں رش کی وجہ سے. اور کمال در کمال یہ کہ جب سارے ارکان سے آپ فارغ ہو گئے, لاکھوں روپے خرچ کیے, عرفہ کا وقوف بھی ہو گیا, سب فارغ ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے آپ کو پروٹوکول کیا ملتا ہے؟ ٹینڈ کرا لو اپنی. واہ بھائی, اے اللہ, ہونا تو یہ چاہیے کہ اب یہاں کوئی ٹرانسپلانٹیشن کا ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہو, جو میرے گر گئے ہیں بال وہ بھی واپس اگائیں. لیکن اللہ کیا کرتے ہیں, ایسے آپ کے گھر میں کوئی اتنی دور سے مہمان آیا, آپ کے رشتہ دار ہیں امریکہ سے آپ کی دعوت پہ, اور آپ نے ان سے بڑی محنت بھی لی. اب آپ نے کہا چلو یار, میں نے مہمانوں کا اکرام بھی نہیں کیا, انہی سے الٹا کام لیا میں نے, تو اب جاتے ہوئے ان کو ذرا ہدیے تحفے زیادہ دے دوں گا میں. تو اللہ ہدیے اور تحفے کیا دے رہا ہے, واپسی پہ کیا کرنا ہے, ٹینڈ کرا کے جانا ہے. پرسنالٹی کی ایسی کی بولو تیسی ہو. جو اونچے کالر والے لوگ ہیں نا, ان کو حج سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن جو دیوانے ہیں, جو کہتے ہیں ہمیں کس نے بنایا, اللہ نے, ہم غلام کس کے ہیں, اللہ کے, ان کے لیے حج سے زیادہ لذیذ عبادت کوئی بھی نہیں. کہتے ہیں لاجک کے کام تو بہت کر لیے ہم نے, اب خدا کو خوش کرنے کے لیے دیوانگی کا اظہار کریں گے, ہم دیوانہ پن دکھائیں گے. تو بقرعید بھی ایسے ہی ہے میرے بھائی, جانور لاؤ اور کاٹ کے ذبح کرو. غیر مسلم تڑپتا ہے یار, اتنا مہنگا جانور. میں اس دن منڈی گیا نا, 20-25 لاکھ کا جانور کھڑا ہوا ہے. مالداروں کے لیے 20-25 لاکھ ایسے ہیں جیسے 2 پان گٹکے کے پیسے ہوتے ہیں غریب کے لیے. وہ لوگ بتا رہے تھے, مالدار لوگ آتے ہیں, ہاں بھائی کتنے کا ہے جی, یہ سر 50 لاکھ, جو منہ سے نکل گیا, یہ لے 50 لاکھ. لا کے کرنا کیا انہوں نے, کاٹ دینا ہے. اب یہ مہنگا جانور خریدنا چاہیے نہیں چاہیے ایک الگ ٹاپک ہے, میں ابھی اس پہ بحث نہیں کروں گا, لیکن رزلٹ کیا نکل رہا ہے, کاٹ دیا اس نے. تو غیر مسلم چیخ اٹھتا ہے, یار اتنے کروڑوں کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں. او بھائی تیرے تو نہیں ہو رہے نا, کس کے ضائع ہو رہے ہیں, ہمارے ہو رہے ہیں نا, ہمارے ضائع ہو رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے ضائع نہیں ہو رہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اس کی لاجک کیا ہے قربانی کی. ہمارے نبی نے بتا دیا کیا لاجک ہے. فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. ابراہیم نے کس کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا, بیٹے کو. اس کی کوئی لاجک بنتی تھی؟ تو کہا جب اس کی لاجک نہیں بنتی, ابراہیم نے تو اللہ سے نہیں کہا اللہ بیٹے نے کیا کیا جو میں اس کو کاٹ دوں. اللہ کے علاوہ کوئی اور کہتا تو 20 سوالات پوچھے جا سکتے تھے. اللہ کے علاوہ میرے ابا بھی مجھے کہتے نا بیٹا گائے لا کے کاٹو, میں ابا سے پوچھتا ابا کیوں کاٹوں, بڑا گوشت سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے آپ کو, فلاں نے منع کیا ہے, کیوں بھائی بکرا کاٹ لیتے ہیں, میں نے سبزی کھا لیتے ہیں. کوئی بھی جب آپ کو آرڈر دیتا ہے آپ کو کیوں کی اجازت ہے, لیکن جب اللہ نے آرڈر دیا تو مسلمان کی ڈکشنری میں کیوں کا لفظ نہیں ہے. عقل مند لوگ اللہ کے آرڈر کو پورا کرتے ہیں. اور نبی نے فرمایا بقرعید کے دنوں میں, ایام نحر میں, اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کرو, دل کی خوشی کے. اور آخری بات بالکل لاسٹ, کہ قربانی کا گوشت بھی کھایا کرو, تکبر نہ کرو اس میں. آج مالدار لوگ کہتے ہیں ہم تو پورا سال گوشت کھاتے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے, پورا صدقہ کر دیتے ہیں. یہ تکبر ہے, کبر ہے. بقرعید کے دنوں میں روزہ حرام کیوں ہے؟ تاکہ آپ گوشت سے اجتناب نہ کریں. جب یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے تو آپ کو اگر کوئی دعوت پہ بلائے, دال چاول بھی رکھے, آپ یہ کہہ کے ایوائڈ نہیں کر سکتے کہ ہم امیر لوگ ہیں, ہم ہمیشہ پیزے کھانے والے لوگ ہیں, آج ہم دال چاول نہیں کھائیں گے. اس میں آپ دعوت دینے والے کی انسلٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟
آپ اس کی خوشی کے لیے 2 نوالے کھائیں گے. آج بہت سے لوگوں کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے, بقرعید والے دن گھر میں چکن بن رہا ہوتا ہے. 2-4 سال پہلے مجھے کسی نے بلایا, کہیں نکاح پڑھانا تھا بقرعید کے دن, میں گیا ہوں نکاح پڑھایا تو وہ مرغی کی بریانی لا کے انہوں نے, میں نے کہا یار مسلمان یہاں تک گر جائے گا بقرعید کی شام کو, چلو دن میں ہوتا ہم کہتے یہ انتظام نہیں ہے, مسلمان یہاں تک خراب ہو جائے گا کہ بقرعید والے دن آپ کدو پکا کے کھا رہے ہو, مرغی کھا رہے ہو. یہ تو اللہ کی ضیافت سے کیا ہے, سیدھا سیدھا اعراض ہے. تو ایام اکل و شرب حدیث میں آتا ہے یہ کھانے کے ایام ہے. تو کھانے سے کیا مراد ہے؟ ٹماٹر کھانے کے ایام ہے, یہ توریاں کھانے کے ایام ہے, یہ گوشت کے ایام ہیں. تو یہ بھی بہت ایک بدعت چل پڑی ہے کہ بھئی سارا گوشت صدقہ کر دو, ہمیں کچھ نہیں کھانا, ہم کوئی, یہ تکبر ہے. جب اللہ کی طرف سے ضیافت ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں حصہ اپنے لیے رکھنا چاہیے. فَكُلُوا مِنْهَا, قرآن کہہ رہا ہے خود بھی کھاؤ, وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, اور غربا اور مساکین کو بھی کھلاؤ. کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.